الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 206۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، تو جب اسے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابارتا ہے۔ تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، العزت معنی غرور، تکبر، غرور، تو اس کا غرور اور تکبر سے گناہ پر ابارتا ہے۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص کا علاج جہنم ہی ہے۔ ولبئس المہاد، اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اس فاجر شخص سے، یعنی جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے، بظاہر بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور باتوں کا اور گفتار کا بڑا غازی ہے، اس کی باتیں بڑی زبردست ہیں لیکن کردار سے وہ زیرو ہے، تو جب اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کیا مطلب؟ یعنی اپنے قول اور فعل میں تضاد سے باز آ جائے، یعنی جیسے تو کہتا ہے کاش تو عمل میں بھی ایسے ہو جائے، یعنی عمل میں زیرو۔ تو ہم میں سے ہر بندہ ایسا ہی ہے، ہر بندہ جس کو آپ دیکھیں، جس سے آپ ملیں، جس کو آپ سنیں، تو آپ کو ایسے لگے گا اس سے بڑا ایماندار اور سچا کوئی نہیں۔ تو اور ہر معاملات میں ڈنڈی وہاں پہ، ہر چیز وہاں پہ۔ تو جب اسے یہ کہا جاتا ہے بھئی اللہ سے ڈر، قول و فعل میں تضاد سے باز آ جا، جیسے تو باتیں اچھے کرتا ہے ایسے کردار میں بھی اچھا ہو جائے، تو مارے تکبر اور غرور کے وہ پھٹ پڑتا ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام اللہ نے جہنم بنایا، ان کے کفر و نفاق، کبر و غرور کے بدلے جہنم ان کے لیے کافی ہے، تو جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کسی آدمی کو یہ کہا جائے اللہ سے ڈر، اور آگے سے وہ یہ کہے تم اپنی فکر کرو۔ جب کسی کو یہ کہا جائے اللہ سے ڈر، بھئی نصیحت ہے، جتنے مرضی کو نیک ہو، ہمارے جتنے بڑے صحابہ، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہمیشہ ایسے کو نصیحت وہ اپنے آپ کو کرتے تھے، کوئی ان کو کہتا اللہ سے ڈر وہ قبول کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آپ کو کہے اللہ سے ڈر، تو آپ کو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ تو اپنی فکر کر، میں نے چھاڑ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ تو اس لیے اگر کوئی کہ اللہ سے ڈر، بالکل جی ٹھیک ہے، جتنے کوشش اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کرتا ہوں، کروں گا، بالکل اچھی نصیحت ہے۔ تو اس کو الٹا نہیں لینا چاہیے کہ آپ کو کہے اللہ سے ڈر، آگے سے آپ کے تو اپنی فکر کر، تو اس کی تو فکر ہے ہی ہے، لیکن آپ کو بھی جب اچھی بات کہے تو اس کو لینا چاہیے، وہ کہنے والا کوئی بھی۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ من وہ بھی ہیں، یشری جو بیچ ڈالتے ہیں، نفس و اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی جو نا وہ رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ واللہ، واللہ رؤوف بالعباد، بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ پیچھے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا منافقین کا، وہ ایسے ہیں کہ اب باتیں ان کی بڑی اچھی ہیں لیکن اچھی باتوں سے اپنا مفاد نکالتے ہیں، جب زمین میں پھرتے ہیں تو فساد ہی مچاتے ہیں، جب اللہ سے ڈرنے کا کہا جائے اندر سارا باہر آ جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے اس طرح بھی ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال و جان، اولاد، کنبہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیچ ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ کے موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے
کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، مکے سے تو جا رہے ہو، یہ ساری کمائی تھوڑی ہے، یہاں سے کمایا ہوا ہے، تو لہٰذا اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، ادھر کمایا تو ادھر چھوڑ کے جا۔ اچھا جی، حضرت صہیب نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے بھائی، یہ سارا مال ادھر کا کمایا ہوا ٹھیک ہے، لے جاؤ، ان کے حوالے کر دے۔ اور مال بچے والے آ گئے، بھائی بچے ہمارے، ہر سب کچھ لے گئے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف خالد دین لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، 2 مرتبہ فرمایا کہ کوئی گھاٹا نہیں ہے، دین بچنا چاہیے، باقی سارے ملتے رہتی ہے، بلکہ جو اللہ نے لکھا وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تجارت گھاٹے کا تجارت نہیں، گھاٹے کا سودا نہیں، کوئی بات نہیں، دین دوبارہ نہیں مل سکتا، لیکن یہ چیزیں بچے بھی دوبارہ مل جائیں گے، بیوی مل جائے گی، مال بھی مل جائے گا، جو اصل سرمایہ تھا وہ بچ گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اسی طرح، لیکن یہ آیت عام ہے، تمام مومنین متقین جو بھی دنیا کے مقابلے میں اللہ کو، اس کے رسول کو، دین کو، آخرت کو جو ترجیح دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنے گھاٹے کا پرواہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ، اللہ بہت شفیق ہے بالعباد، اپنے بندوں پر۔ تو ایسے بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالی بہت مہربان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔